شہری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک اذان ختم نہ ہو تو آپ کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اذان کا سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فجر کی اذان فجر کی نماز کے لیے ہے اور اذان اس وقت شروع کی جاتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اذان کے اختتام تک تو بہت دور کی بات ہے۔ اذان کی ابتدا میں بھی اگر کسی نے کوئی پانی پیا ہے یا کوئی دوا کھا لی یا کچھ بھی کیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کئی سالوں سے ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیں تو 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب اذان ہوتی ہے تو ابھی ٹائم ہوتا ہے، تو ان سارے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اذان کے دوران کسی نے کچھ کھایا پیا ہے تو اس کا وہ روزہ ہی نہیں ہوا۔ تو کسی نے اگر ایسا کیا ہے تو اپنے ان روزوں کی قضا کریں، اور بلکہ جو سحری کا وقت ہے اس میں بھی کوشش کریں کہ 2 منٹ پہلے کھانا پینا ختم کر دیں کم سے کم۔ مثال کے طور پہ آج 5:33 پر سحری کا وقت ختم تھا تو 31 پہ ختم کر دیں احتیاطاً، اس لیے کہ یہ ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، آج کل گھڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں 1-2 منٹ، تو احتیاط اسی میں ہے کہ 2 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا بند کر دیں۔ نہ کسی سائرن کا انتظار کریں نہ کسی اذان کا انتظار کریں، اپنی گھڑی صحیح کریں، پاکستان کے معیاری ٹائم کے مطابق اس کو ملا لیں، موبائل کی گھڑی ہے یا ہاتھ کی گھڑی ہے تو بس اس کے مطابق جب آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہر مسجد میں ڈیجیٹل گھڑی لگی ہوئی ہے، تو مسجد میں ٹائم لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ جو عشاء کا انتہائی وقت ہے وہی سحری کا انتہائی وقت ہے۔ جو نماز بھی پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں اس نماز کا انتہائی ٹائم لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گھڑی میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے نیچے 6:36 سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ تو ہر نماز کے لیے جب آتے ہیں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز میں آتے ہیں تو وہاں ٹائم دیکھ لیں مسجد میں، جو عشاء کا انتہائی وقت ہے وہی سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ بس اس سے 2 منٹ پہلے منہ صاف کر لیں، کلی کر لیں اچھی طرح۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ افطاری سے متعلق کہ افطاری میں بھی 2 منٹ کی احتیاط کریں۔ ابھی 36 آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، 6:36، تو 36 پہ آپ روزہ نہیں کھولیں چاہے ساری دنیا کی اذانیں ہو جائیں، آپ 38 پہ کھولیں۔ اور جو ہمارے مؤذنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی، مجھے بھی ہدایت دے ان کو بھی ہدایت دے، سب سے زیادہ محتاج ہدایت کا میں ہوں۔ یہ عجیب لوگ ہیں، کئی مؤذنین کو میں نے پکڑا 11 مہینے کی کیا کرتے ہیں۔ قاری فیض صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بھی مؤذن ہیں، یہ بھی بتائیں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں 11 مہینے مؤذنین کیا کرتے ہیں کہ غروب آفتاب کے 3 منٹ بعد مغرب کی اذان دیتے ہیں، لیکن رمضان میں آ کے پتہ نہیں کیوں پینترا بدل لیتے ہیں، جو ہی ادھر وقت ہوا ٹینٹ آواز آئی فوراً مغرب کی اذان شروع۔ ارے بھائی جو آپ نے 11 مہینے احتیاط کی ہے نا، اس میں تو پھر بھی اگر آپ احتیاط نہ کرتے گزارا ہو جاتا، لیکن ادھر تو روزے کا مسئلہ ہے۔ روز جو سال میں ایک ہی مہینے کے لیے آتے ہیں، 13 گھنٹے آدمی بھوکا پیاسا رہا ہے، آپ کی 1-2 منٹ کی عدم احتیاط کی وجہ سے لوگوں کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں سے آپ لوگ آتے ہیں، آپ کے محلوں کی مساجد ہیں، تو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ مؤذنین کی خدمت میں درخواست کریں کہ بھائی خدا کے لیے آپ 2 منٹ کے بعد اذان دے دیا کریں۔ گھڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، احتیاط اسی میں۔ اب اس میں بعض لوگ پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے، حدیث سنائیں گے، میں آپ کو پہلے سے خود ہی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی، اور آپ تو حدیث کے مخالف جا رہے ہیں۔ حدیث کے لیے جب تک میری امت جلدی کرے گی افطاری میں خیر پر رہے گی، تو آپ امت کو شر میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، 2 منٹ تاخیر کروا رہے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں قبل اس کے کہ کوئی آپ کو یہ حدیث سنائے، میں نے خود ہی سنا دی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے جب آپ کو غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم کوئی فلکیات کا علم جانتے ہیں، ہم کوئی آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، ہم تو ان گھڑیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں یہ احتیاط یقین پیدا کرنے کے لیے، جب یقین ہو جائے اس کے بعد 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
لیکن یہ ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، گھڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 منٹ بعد آپ روزہ کھولیں۔ کوئی بھی اذان، کوئی بھی سائرن ہوتا رہا، آپ کسی کی نہ سنیں۔ اپنی گھڑی پاکستان کے معیاری ٹائم سے ملائیں اور اس کے 2 منٹ بعد کھول دیں۔ پھر چاہے اذان ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اذان تو ضرور ہوگی، ایسا نہیں ہوا کہ آپ 2 منٹ بعد کھول رہے ہیں اور اذانیں پہلے بہت ساری ہو چکی ہوں۔ ہم تو ادھر 2 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں، 2 منٹ بعد ہی اذان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔